السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک اس کی شرح کے ساتھ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع عطا فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رضا کی خاطر دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کی مبارک حدیث پاک کی جانب۔ مشکات المصابیح جلد 1 صفحہ نمبر 434 حدیث پاک 2323 ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم الاکثر من 70 مرۃ، یعنی خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کریم کے سارے ہی انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام تو سب انبیاء اور رسول کے سردار ہیں۔ علماء کرام و محدثین عظام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے استغفار کرنے یعنی مغفرت مانگنے کی مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ علامہ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کسی گناہ پر نہیں بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری اور عبادت گزاری کے باوجود اللہ پاک کا کما حق ادا نہ ہو سکنے پر استغفار کرتے تھے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی فرماتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے تو اپنے پہلے حال پر استغفار کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، توبہ و استغفار روزہ و نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، ورنہ حضور علیہ السلام معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ ناظرین محترم، اللہ کریم کے سب سے مقبول ترین بندے یعنی دونوں جہان کے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے استغفار کریں، اور ایک ہم ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود استغفار کی کمی رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں خوب توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کرنے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طرح کے فوائد ملتے ہیں، جن میں سے 4 فائدے آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، جو استغفار کو لازم کر لے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 3، استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 4، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی ان گناہوں کو بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے اس کو بھی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس کو بھی استغفار کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔
حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں حاضر تھے. انہوں نے عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی. آپ نے سب کو ایک ہی طرح کا جواب دیا کہ استغفار کرو. تو آپ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات عطا ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے. وہ آیات مبارکہ آپ بھی سماعت فرمائیے. چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ترجمہ کنز الایمان. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا می بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے. مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملیں تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے سے وہ مال انہیں واپس دے دوں گا. محترم ناظرین کرام، توبہ و استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ و استغفار کرنے میں ٹالم مٹول سے کام لیتے ہیں. توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ و استغفار کرنی چاہیے. اللہ پاک جل جلالہ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.